ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس باب میں ہم آج جس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکہ معمول نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح بخاری میں آئی ہے۔ امام بخاری نے اسے اپنی الجامع الصحیح میں کتاب الحدود میں باب الضرب بالجرید والنعال، جو لوگ کبھی کبھار غلطی سے شراب پی بیٹھے، چونکہ شراب ہمیشہ سے دین اسلام میں اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرام قرار پانے سے قبل تک سوسائٹی کا عام مشروب تھا۔ جب شریعت کے احکام ہی نہیں آئے تھے اور حکم شریعت نے اور قرآنی آیات نے اس کو حرام ڈکلیئر جب تک نہیں کیا تھا تو لامحالہ لوگ پیتے تھے، اس کے عادی تھے۔ جیسے غیر مسلم سوسائٹی میں، عالم کفر میں، مغربی دنیا میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ اسے مشروب سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے جب یہ حرام کر دی گئی تو رفتہ رفتہ بہت سے ایسے تھے صحابہ کرام جنہوں نے ایک کلمہ حرمت کا اور ممانعت کا سنتے ہی کلیتاً اس سے توبہ کر لی۔ نہ صرف یہ کہ شراب کا پینا چھوڑ دیا، اس کے برتن بھی توڑ دیے۔ اور لوگ کاروبار بھی کرتے تھے، اس کی تجارت بھی تھی، تو جن کی تجارت کے سامان میں شراب آ رہی تھی وہ خبر پا کے وہ بھی وہاں توڑ دی گئی، برتن توڑ دیے گئے۔ تو یہ درجہ بھی تھا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں کبھی کبھار آنا، مجلس اور صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا اور تربیت اور صحبت کا زیادہ فیض پانے کا موقع نہ ملا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے چھوڑنے کا عزم کر لیا، مگر اکا دکا بار چھوڑتے چھوڑتے ان سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی، بے خیالی میں یا کمزوری تباہ کے طور پر، اور پھر تائب ہو گئے۔ الغرض اس وقت کے مسلمانوں میں ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو شراب کو چکھتا بھی ہو، ایک فرد بھی نہیں بچا۔ کلیتاً جس کو حرام کر دیا گیا اسے ہر فرد بشر نے، اس اسلامک سوسائٹی کے ہر فرد نے ٹھکرا دیا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ مگر ایسے واقعات اس پیریڈ میں ہوئے ہیں جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو اس کے معاً بعد تھوڑا عرصہ بعض لوگوں کو اپنی عادت ختم کرنے میں تھوڑا وقت لگا، جبکہ بہت سو نے وہیں اپنی طبیعتوں پر قابو پا کے اس کو کلیتاً خارج زندگی کر دیا۔ تو اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اور یہ لوگ بھی ایسے جو معروف صحابہ کرام میں سے نہیں تھے، صاف ظاہر ایک سوسائٹی ہے، ہر شخص جس نے ایک بار بھی حضور علیہ السلام کا چہرہ انور تک کر ایمان لے آیا اور ایمان کی نگاہ سے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو مسلمان سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے کا فرد بن گیا۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر پختگی ایمان کی کتنی آئی، جس قدر اسے صحبت کا فیض ملا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مجلس میں بیٹھ کے تربیت کا فیض ملا، جس قدر حضور علیہ السلام سے دین کو سیکھنے کا اسے فیض ملا، موقع ملا، اسی قدر وہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ اور جسے یہ مواقع نہیں ملے اسے گریجول پروسیس میں یہ پختگی آئی۔ تو لکھا گیا، یعنی حدیث پاک میں آتا کہ کوئی ایک شخص کسی دیہات کا رہنے والا تھا، کوئی مسافر تھا، اجنبی تھا، بصورت وہ شراب میں دھت تھا، نشے کی حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اور چونکہ شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تھا تو اس کے لیے ابھی معین حد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر نہیں فرمائی تھی، یہ بھی بعد میں مقرر ہوئی، 80 کوڑے کی حد، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بطور حد جس کا ذکر آیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا اجرا فرمایا اور خلفائے راشدین نے اس پر تسلسل سے عمل جاری رکھا۔ یہ حد بھی ابھی بعد میں مقرر کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابھی سمجھے ایک ٹرانزیٹری پیریڈ تھا۔ تو اس وقت اگر کوئی شراب پیتا تو اسے جوتوں کے ساتھ مار دیتے یا چھڑیوں کے ساتھ مارتے، تو
اس کو ضرب دی جاتی، ایک سمبولک پنشمنٹ دی جاتی، تا آ کے اس کی ایک باقاعدہ فکسڈ پنشمنٹ مقرر کر دی گئی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نشے میں ایک شخص کو شراب پینے کے بعد لایا گیا، سو ہم نے اسے مارا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے اپنے اس کے پاس چادر تھی کپڑا لپیٹ کر وہ مارا، کسی کے پاس چھڑی تھی وہ مارا، اس طرح کر کی ایک متحرک سی سزا تھی۔ جب اسے سزا دے دی گئی اور سزا سے فارغ ہو گیا وہ شخص اور ہم بھی فارغ ہو گئے، تو اب وہ حصہ آ رہا ہے جو خاص قابل توجہ ہے۔ ہم میں سے ایک شخص نے کہا، قال رجل ما له اخزاہ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک شخص نے کہا کہ اس کا تو کچھ بھی نہ بچا، اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، یا اس کا کچھ نہ بچے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے۔ یعنی اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ حرمت کا واضح حکم آنے کے باوجود اس کو شرم اور حیا نہیں آئی، اس نے یہ کام کیا، سزا وہ پا چکا ہے۔ جب یہ بددعا کے کلمات ایک شخص نے زبان سے کہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور اس کو منع کر دیا اور فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تکونوا اون الشیطان علی اخیکم، اے لوگو یہ جملے کہہ کر کہ اس کا کچھ نہ بچے، یعنی اس کا ایمان بھی نہ بچے، ایسی بددعا دے کر اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی شیطان کے حق میں بھائی کے خلاف دعا نہ کرو کہ وہ ہمیشہ دائماً اس پر تسلط کر لے اور یہ اس گناہ کو ریپیٹ کرتا رہے، ایسی باتیں نہ کہو۔ اور ایک حدیث میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لا تقولوا ہاکذا ولا تعینوا علیہ الشیطان، ایسے کلمات اس شخص کے حق میں نہ کہو، اس سے تم شیطان کے مددگار بن جاؤ گے اپنے بھائی کے خلاف۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، بلکہ اس کے برعکس تم کہو اس کے لیے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف فرما دے اور اس پر رحم فرما، اس کے حق میں دعا کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ کی ہے اس نے غلطی، ایک فعل حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہے وہ شخص، اس کو سزا دی گئی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے ایسی سخت بات اس کے حق میں بددعا کے طور پہ کہہ دی تو حضور علیہ السلام خاموش بیٹھے رہیں یا اس کو اشارہ کر دیں اس طریقے سے کہ نہیں بھائی خاموش رہو، ایسا مت کہو، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک اپنی سنت وضع کی، ایک سٹینڈ لیا، فرمایا ایک تو یہ کہ اسے بددعا نہ دو، بددعا دینا، برا بھلا کہنا دراصل اس کے خلاف شیطان کی مدد کرنا ہے۔ یہ ایک فلسفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتائی کہ اگر تمہارا کوئی گناہگار بھائی غلطی بھی کر لے تو اسے بددعا نہ دیں، اس پر لعنت نہ بھیجیں۔ لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اب اس کے لیے یہ بددعا دینا کہ اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائماً شیطان کے غلبہ اور تسلط اور کنٹرول میں چلا جائے، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار غلطی کی ہے توبہ کر لے گا، آئندہ اس سے امکان غالب ہے کہ نہیں کرے گا، مگر تم اس کو بددعائیں کیوں دیتے ہو؟ گویا یہ چاہ رہے ہو کہ یہ پھر بار بار یہ گناہ کرتا رہے اور شیطان کا اثر اس کے اوپر بار بار پلٹ کے ہوتا رہے؟ نہیں، اب اسے شیطان سے بچنے کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی پہلی غلطی بھی معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اس پہ رحمت فرما اور اپنی رحمت کے ذریعے اس کی حفاظت فرما۔ یہ طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا۔ دعا کے کلمات اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما، اس پر رحمت فرما، دعا کے یہ کلمات، اس کو امام ابو داؤد نے کتاب الحدود میں روایت کیا ہے، باب الحد فی الخمر میں، کہ اس کے حق میں آقا علیہ السلام نے دعا کرنے کے لیے صحابہ کرام کو تلقین کی۔ اب ایک اور واقعہ اس سے بھی عجیب تر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت و شفقت کا اور آپ کے لطف و کرم اور امن و محبت کا بڑا عظیم آئینہ دار سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ جو واقعہ حضور علیہ السلام کی سنت طیبہ میں سے اب کوٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں روایت ہوئی ہے،
صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں حدیث صحیح ہے، اور راوی اس حدیث کے خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان رجلا کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان اسمہ عبداللہ وکان یلقب حمارا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اس کو عبداللہ الحمار کہتے تھے، یہ اس کا ایک ٹائٹل سا بنایا ہوا تھا، میں ترجمہ نہیں کر رہا اس لفظ کا۔ وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا کام کیا تھا کہ وہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ جاتا جب اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوتے، اور وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنساتا تھا، یعنی کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی جوک کر دیتا یا جوک سنا دیتا، اس طرح کا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سن کے ہنس پڑتے، ایسی کوئی مزاح کی بات کہہ دیتا، اس کا صرف یہ کام تھا۔ اب اس کا سوائے اس کے کوئی اور عمل کتب احادیث میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ اس کے علاوہ اس کے کسی اور نمایاں عمل کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہو کہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا صاحب علم و فقہ تھا، بڑا صاحب جہاد و مجاہدہ تھا، بڑا صاحب صدقہ و خیرات تھا، بڑا صاحب اعمال صالحہ تھا، اس کا کوئی تذکرہ کسی اور حوالے سے بطور خاص نہیں آیا۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا۔ چلو بیٹا، راستے میں ATM پہ روک لینا۔ رک یہاں؟ میں 2 منٹ میں آیا۔ یہ ATM کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک ATM ہوا کرتا تھا۔ بھائی صاحب ATM یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے۔ چل بیٹا، تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی۔ جی۔ ارے پیجر، موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے، جلدی کر۔ اتنا ٹریفک، فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے ہیں۔ ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو۔ ارے بھائی صاحب یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایئرپورٹ۔ باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ؟ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نئے والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب؟ نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا؟ ہاں ایئرپورٹ، میٹروز، ATMs، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں، اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا۔ بھارت نرمان کا یہی پرماण۔ جن جن کو چھوا، جن جیون بدلا، یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے، اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ پلک نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔
ایک شخص تھا اور اس کا یہ نام تھا. اور دوسری بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس کا معمول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے وقفے کے بعد حضور علیہ السلام کو ہنساتا تھا. کوئی مزاح کی بات کہتا، کوئی جوک کی بات کہہ دیتا، کوئی لطیفہ سنا دیتا، جس پر آقا علیہ السلام ہنس پڑتے. اور وہ ہنستے بھی کیوں، یہ بات بھی میں ضمناً یہاں کہہ دوں، چونکہ آگے جو کلمات حدیث کے آنے والے ہیں ان سے قبل اس بات کا سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ سوچتا تھا کہ مجلس میں جتنے بھی صحابہ کرام آتے ہیں یا تو حضور علیہ السلام صبح سے شام تک اپنے زائرین اور حاضرین اور متجالسین، اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو نصیحت فرماتے رہتے ہیں اور درس دیتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں. تو سارا دن آپ کا سنجیدہ موضوعات کے بیان میں گزرتا ہے. آپ کی مجلس میں تو کسی کو مجال نہیں ہوتی کہ کوئی لطیفے بیان کرے یا کوئی جوک کرے یا کوئی مزاح کرے. خاموشی سے بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام تعلیم، تلقین اور نصیحت و تربیت فرماتے ہیں. یا دوسری صورت یہ کہ ہر شخص جو آتا ہے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آنے والا شخص اپنی کوئی پریشانی لے کر آتا ہے. آقا علیہ السلام اس کے دکھ اور غم کی داستان سنتے ہیں اور اس کے غم کا ازالہ فرماتے ہیں. کچھ لوگ اپنی مشکلات، پریکٹیکلی مشکلات لے کر آتے ہیں، مقروض ہیں، کھانے کا کچھ نہیں ہے، یہودی سے قرض لیا ہے، وہ قرض مانگنے کے لیے آ گیا ہے، ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں. العاذل قیاس کوئی بیمار ہے، کوئی دکھ میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کسی کے گھر میں ازدواجی زندگی میں مشکل بن گئی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر کی لڑائی ہو گئی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی رضامند نہیں ہے. تو الغرض جو ایک عملی معاشرتی زندگی میں طرح طرح کے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو الغرض اس طرح کی مشکلات کے ساتھ آتے. تو آقا علیہ السلام کا معمول تھا جو شخص جو مسئلہ، جو حاجت، جو مشکل بھی لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا، حضور علیہ السلام اس کو حل فرما دیتے. کسی کو واپس نہیں موڑا خالی. تو وہ یہ دیکھتا کہ سارا دن لوگ تو مشکلات ہی لے کے آتے ہیں، اپنے غم لے کے آتے ہیں، اپنے دکھ لے کر آتے ہیں، اور آقا علیہ السلام ہم وقت لوگوں کے غم بانٹتے ہیں، ان کے دکھ دور فرماتے ہیں، ان کے رنج و علم کا ازالہ فرماتے ہیں. تو ہر وقت ایک ماحول سنجیدہ رہتا ہے، جس کے باعث صبح سے شام تک ایک معمول میں یہ اس کی سوچ ہوگی کہ انسانی طبیعت پہ لامحالہ کچھ تھکن آ جاتی ہے، دماغ پہ تھکن آ جاتی ہے، اور کوئی حضور علیہ السلام کو ریفریش کرنے والا نہیں ہے کہ یہ بوجھ کوئی آقا علیہ السلام کے اتار دے. آپ امت کے غم اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی کفار مشرکین کی سازشوں کی خبر ملتی ہے، کبھی ان کے حملہ آور ہونے کی خبر ملتی ہے، کبھی ان کی لشکر کشی کی خبر ملتی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام اپنا لشکر اسلام تیار کر رہے ہیں، کبھی ہدایات دے رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو سارا دن ایک بھرپور زندگی گزرتی جس کا لا محالہ ایک اثر انسانی اور بشری زندگی میں کچھ نہ کچھ تھکن کی صورت میں مترتب ہوتا ہے. اب وہ یہ سوچتا کہ آقا علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے ریلیف دینے والا تو ہے کوئی نہیں. سو وہ یہ کرتا کہ بجائے غم اور دکھ درد سنانے کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ کوئی جوک سنا دیتا، کوئی لطیفہ سنا دیتا، کوئی مزاح سنا دیتا، جس کو سن کر آقا علیہ السلام ہنس پڑتے. اور آپ کے مسکرانے سے، ہنسنے سے وہ سمجھتا کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی، کچھ آپ کا بوجھ طبیعت مبارکہ سے ذہن سے اتر گیا ہوگا. تو اس طرح وہ حضور علیہ السلام کو گویا ریلیکس کرتا تھا. اب کسی کو ریلیکس کرنے کے لیے یہی کام بیٹھ کے کرنا اور ہمیشہ کرنا، جسٹ اس خیال سے کہ یہ ریلیکس ہو جائے، ان کا بوجھ اس کو تھوڑا ریلیف ملے. تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سوائے اس کے کہ دل میں کسی کے ساتھ محبت ہو، اس محبت کے بغیر آدمی یہ کسی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا. کسی درجے کی کوئی محبت، کسی درجے کی کوئی الفت اگر دل میں کسی کے لیے کوئی ایک محبت بڑا کنسرن ہوگا تو تب ہی آدمی اس کے بارے میں یہ سوچے گا کہ اس کے سٹریس کو، اس کے سٹرین کو تھوڑا ریلیف کیا جائے، ریڈیوس کیا جائے، اس کو تھوڑا ریلیکس کیا جائے. کنسرن کے بغیر یہ بات نہیں ہوتی. وہ ایک قلبی کنسرن تھا اس کو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، ایک محبت تھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، ایک الفت تھی، ایک خیال تھا. اب یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس نے شراب پی، اس کو لایا گیا اسی شخص کو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں، تو اس کو کوڑے لگائے گئے، اس کو سزا دی گئی.
تو ایک بار یہ ایک سے زائد بار یہ واقعہ ہوا اور اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی. اتنے میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے تھے صحابہ کرام، اور اس کا تذکرہ چل نکلا، اور ایک شخص نے کہا فقال رجل من القوم اللہم العنہ، اے اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت بھیج، یعنی اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم کر، ہلاک کر اس شخص کو، کہ یہ باوجود آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سزا پانے کے، حد جاری ہونے کے، پلٹ پلٹ کے باز نہیں آتا اور پھر وہ گناہ کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں پر یہ کلمات پڑ گئے، آپ نے یہ بات سن لی. بعض صحابہ یہ کہہ رہے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام تشریف لائے اور منع فرما دیا، خبردار لا تعنوہ، اس پر لعنت مت بھیجو، اس کے حق میں رحمت حق سے محرومی کی بددعا مت کرو. کیوں؟ اب وہ کلمات سنی آقا علیہ السلام کے، آپ فرماتے ہیں فباللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، خدا کی قسم، فرمایا اللہ کی قسم، میں یہ یقین سے جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ ما علم تو یہ ایک طرز تکلم تھا، طرز کلام تھا، اسلوب بیان تھا. فرمایا کہ میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں جانتا، یعنی یہ بات جو ہے یقینی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. چونکہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے گناہ اپنی جگہ اور ان کی سزا اپنی جگہ، مگر ان گناہوں کو دیکھ کر اس پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے خود شہادت دی ہے قسم کھا کر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب اللہ کا نام تو صرف رسول کی وجہ سے معمول تھا ساتھ جوڑ دینا. جہاں کوئی معاملہ حضور علیہ السلام کا آ جاتا، حضور پر ایمان لانے کا، حضور سے محبت کرنے کا، حضور علیہ السلام کے ادب کرنے کا، حضور کی تعظیم کرنے کا، یا مخالفوں کا جو منکرین ہوتے، دشمن ہوتے، ان کا حضور کو اذیت دینے کا، حضور کو تکلیف دینے کا، حضور کی عداوت کرنے کا، حضور کی مخالفت کرنے کا، حضور کے خلاف سوچنے کا، جب بھی کوئی بات شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مومنوں کے لیے پازیٹو اور کفار منافقوں کے لیے نیگیٹو ضمن میں جب تذکرہ آ جاتا، تو اس کے ساتھ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی عزت و حرمت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی عزت حرمت اور آپ کے مقام و منصب کو اور بلند اور نمایاں کرنے کے لیے ساتھ اللہ کا ذکر کر دیا جاتا، تاکہ یہ جان لیا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صرف رسول ہی کا نہیں، یہ رسول کا ادب اللہ کا بھی ادب ہے. رسول کی محبت صرف رسول ہی کی محبت نہیں، یہ اللہ کی محبت بھی ہے. رسول کی عزت و حرمت رسول ہی کی عزت و حرمت صرف نہیں، بلکہ اللہ کی بھی عزت و حرمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش، آپ کی اذیت، آپ کی بے ادبی، آپ کی گستاخی حضور کی گستاخی نہیں بلکہ اللہ کی بھی گستاخی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و منصب کو، آپ کی عزت و حرمت کو اور آپ کی قدر و منزلت کو لوگوں کے دل و دماغ میں اور اجاگر بلند سے بلند تر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہر بار حضور کے ساتھ جوڑ دیا جاتا. اور یہ اس قرآنی آیت کی تشریح بھی تھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یوں بلند کر دیا ہے کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ساتھ کر دیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو رسول کا ذکر ساتھ کر دیا جاتا ہے. جب اللہ اور رسول کا ذکر ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوگا تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ذکر خدا کی بلندی کا عالم کیا ہے. تو جو بلندی ذکر خدا کو حاصل ہے، چونکہ ذکر مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، سو وہی بلندی ذکر مصطفیٰ کی بھی ہوگی، وہی بلندی عظمت مصطفیٰ کی بھی ہوگی، وہی عظمت اور رفعت شان مصطفیٰ کی بھی ہوگی. یہ وہ ایک اللہ رب العزت کی سنت تھی قرآن مجید میں، یہی طریقہ تھا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا. تو مقصود یہ تھا فرمانا کہ یقیناً اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا حقیقت میں اللہ سے محبت کرنا ہے. اب یہ قسم کھا کے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ایمان کی شہادت دے دی، اس کے ایمان کی گواہی دے دی. اور جس کے ایمان کی گواہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں قسم کھا کر، اس سے بڑی گواہی کائنات میں اور کس کے حق میں ہو سکتی. مگر یاد رکھیں کہ یہ شفقت اس شخص پر ہے، ایسا بھی جیسے صحابہ کرام کر رہے تھے، آقا علیہ السلام خاموش رہتے اس کا عمل دیکھ کر کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بار بار
اس پہ حد جاری ہوتی ہے، اس کو سزا ملتی ہے، اور پھر بھی حیا نہیں کر رہا، پھر بھی باز نہیں آ رہا، پھر بھی رکتا نہیں ہے گناہ کبیرہ سے، خاموش ہو جاتے، ناراض ہو جاتے. جو بھی صحابہ کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام تو کچھ نہیں فرما رہے نا، تب چلو سن کے چپ رہتے، مگر نہیں، آقا علیہ السلام نے کریکٹ کیا، تصحیح کی. اس بار اس مرتبہ بھی یعنی گناہ کبیرہ کے دہرائے جانے کے باوجود بھی اور بار بار حد جاری ہونے کے باوجود بھی آقا علیہ السلام نے اس کے مومن ہونے، مسلمان ہونے کی شہادت دی اور اس پر لعنت بھیجنے سے منع فرمایا. یہ طرز عمل تھا گناہ گاروں کا، خطا کاروں کا، گناہ گاروں کے لیے. اسی طرح ایک اور حدیث بڑی ایمان افروز آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے جو اب کوٹ کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں بھی کتاب الصوم میں باب اذا جامع فی رمضان، اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الصیام میں باب تغلیظ تحریم الجماع فی نہار. یہ بخاری مسلم کی جو متفق علیہ حدیث ہے، اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ہلکت یا رسول اللہ. ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. قال ما اہلکک، آقا علیہ السلام نے پوچھا تجھے کس شے نے ہلاک کر دیا، کیسے ہلاک ہو گئے؟ قال وقعت علی امراتی فی رمضان، میں روزے کی حالت میں تھا، روزے کی حالت میں، اور دن کے ٹائم پر جبکہ میں روزے دار تھا تو میں نے اپنی زوجہ سے مقاربت اختیار کی، وہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سن لی تو فرمایا حل تجد ما تعتق رقبۃ، کیا تمہارے پاس کچھ اتنا کھانا یا کوئی ایسی باندی یا غلام ہے کہ تم روزہ توڑ دیا ہے تم نے، تو روزہ توڑنے کا کفارہ، پہلا کفارہ یہ ہے کہ گردن آزاد کی جائے، یعنی کوئی غلام ہو یا باندی ہو تو اسے آزاد کر دیا جائے، یہ کفارہ صوم ہے روزہ توڑنے کا. تو کیا تمہارے پاس کوئی غلام یا باندی ہے کہ اس گردن کو آزاد کر دو اور روزے کا کفارہ ہو جائے؟ قال لا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، کوئی غلام کوئی باندی نہیں میرے پاس. پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ اب دوسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ توڑ بیٹھے، جان بوجھ کر ایسی غلطی کا ارتکاب کرے جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو پھر اس کا دوسرا کفارہ یہ ہے کہ یا تو غلام باندی آزاد کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو دوسری اس کی آپشن یہ ہے کہ پھر مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، 60 روزے پے در پے رکھے مسلسل. کیا 60 روزے 2 مہینوں کے روزے مسلسل رکھ سکتے ہو؟ قال لا، یا رسول اللہ یہ بھی نہیں رکھ سکتا، ایک روزہ تو پورا نہیں کر سکا، وہ تو توڑ بیٹھا ہوں، 60 روزے کہاں پے در پے رکھوں، یہ میں نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھتے آئیے کہ آقا علیہ السلام نہ صرف یہ کہ کتنے شفیق و رحیم تھے، بلکہ صحابہ کرام اور آپ کی سوسائٹی میں رہنے والے مسلمانوں کو اس کا اندازہ کس قدر تھا، وہ آپ کی رحمت و شفقت کو کس قدر جانتے تھے. یہ وہ جانتے تھے تو اتنی ہمت ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کچھ عرض کرتے چلے جائیں کہ یا رسول اللہ 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے بھی نہیں رکھ سکتا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا تمہارے پاس کچھ اتنا کھانا گھر میں ہے کہ اب تیسرا کفارہ جو پاسبل ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو کیا اتنا کھانا تمہارے پاس ہے کہ 60 غریب لوگوں کو بلا کے کھانا کھلا دو یا انہیں جا کے کھانا دے دو؟ فقال لا، اس نے کہا یا رسول اللہ کھانا بھی نہیں ہے اتنا، میں تو غریب آدمی ہوں. آقا علیہ السلام اس کی ہر بات پہ لا سن کر ناراض نہیں ہوئے، خاموش ہو گئے. وہ بیٹھ گیا، آپ بھی خاموشی سے تشریف فرما رہے. اب آپ اندازہ کریں کہ 3 ہی پاسبل کفارے تھے، اس نے تینوں کا انکار کر دیا. تو جواب تو یہ بنتا ہے کہ پھر جاؤ، پھر میرے پاس کیا لینے آئے بھائی؟ نہ تمہارے پاس غلام اور باندی نہیں، ٹھیک ہے تم غریب آدمی ہو، یہ تو ایک نیچرل ایسپیکٹ ہے، نہیں کر سکتے تم یہ کفارہ ادا، ختم ہو گئی بات.
لیکن پھر اب تم نے گناہ کیا ہے، روزہ توڑا ہے، اللہ کا امر اور حد توڑی ہے، تو پھر